سب سے پہلے بنیادی طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندانی پس منظر ہے اور جو آپ کی عظمت ہے، ذرا اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم نے تمام مخلوقات میں سے بنو آدم کو منتخب کیا۔ ٹھیک۔ بنو آدم سے عرب کا انتخاب کیا، عرب میں سے مضر کو، مضر میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نسب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنہیں ساقی الحرمین خاتم المہاجرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظیر اور مثل اور ہم شکل ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مقدس ہستی کہا جاتا ہے کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے عباس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت بسعادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے یا عام الفیل میں پیدا ہوئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عام الفیل سے تقریباً 3 برس قبل ہوئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج کیونکہ ہم 12 رجب یا 13 رجب کے تناظر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں، تقریباً 88 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ جمعۃ المبارک کی شب تھی، نماز جنازہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور وصال سے پہلے 70 غلاموں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے آپ نے انہیں آزاد فرمایا۔ نسب یہ ہے عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں حضور علیہ السلام نے سن و ابیہ یعنی اپنے والد کی شبیہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت نطالہ بنت جناب بن کلیب ہے، اور آپ کی والدہ عرب کی وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے کسوت الکعبہ یعنی کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہوا کرتا تھا وہ ریشم اور دیباج کی جو مختلف جو اقسام ہوتی ہیں، آپ نے اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے غلاف کو کعبے سے مزین کیا۔ منت بھی بتا دیجیے نا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں کھو گئے تھے، تو آپ کی والدہ نے یہ منت مانی۔ اور یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی والدہ، آپ کے والد وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے تھے، کھو گئے، تو آپ کی والدہ نے نظر مانی کہ اے اللہ، اگر میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا تو میں تیرے گھر کو ریشم اور دیباج کے کپڑے سے غلاف چڑھاؤں گی۔ اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مل گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کعبۃ اللہ کو ریشم کے غلاف سے جو ہے وہ مزین کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو قریش کے خاندان میں جو بڑی بڑی خدمتیں تھیں، جس میں سقایا ہے، عمارہ ہے، سدانہ ہے، ندوہ ہے، یہ 8 سے زائد کچھ خدمات تھیں جو قریش کے خاندان میں قائم رہیں۔ 2 خدمات ایسی ہیں جو ایک ہی وجود میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، وہ ہے عمارت المسجد الحرام اور سقایت المسجد الحرام، اور قرآن میں اللہ نے ان دونوں خدمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سقایت المسجد الحرام اور عمارت المسجد الحرام۔ سقایا یہ ہے کہ آب زمزم پلایا جاتا تھا، اور عمارہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے ساتھ اس کے ادب آداب لوگوں کو سکھائے جاتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی وجہ سے قیامت تک حضور نے یہ سنت بنا دی ہے کہ وہاں پر آب زمزم پیا اور پلایا جائے گا۔ فرمایا یہ مسلمانوں کی سنت ہے۔ اچھا، یہ بنو ہاشم کا یہ ترہ تھا نا کہ وہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ اسی وجہ سے یہ بیت اللہ کی خدمت ان کے خاندان میں۔ اور ایک بات اور کی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ادب کیا ہے، یہ بیسکلی حضرت عباس نے تعلیم کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے ادب کا عالم یہ ہے کہ امام ترمذی اور دیگر محدثین روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ انت اکبر، کسی نے پوچھا کہ انت اکبر اب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ بڑے ہیں یا حضور زیادہ بڑے؟ دیکھیں الفاظ کا چناؤ بہت میٹر کرتا ہے، بارگاہ رسالت ہے، تو حضور کی بارگاہ کے آداب حضرت عباس تعلیم فرما رہے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا اکبر، بڑے تو حضور ہی ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، بس میں حضور سے پہلے پیدا ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ عباس بن عبد المطلب تشریف لائے، اور حدیث میں آتا ہے وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَلَهُ ضَفِيرَتَانِ، آپ کا حلیہ یہ ہے کہ شریف ہیں، آپ کو کوئی دیکھے تو دل میں روب پیدا ہوتا ہے، نہایت جمیل، خوبصورت، بہت سفید اور سرخ چہرہ،
बुलंद कामत और आपके दो बड़ी बालों के हिस्से जिसे आप चुटिया कहते हैं, ज़माने अरब में लोग बनाया करते थे। दो आपकी चुटिया हुआ करती थी। और बहुत काबिल तवज्जो बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपकी आवाज़ को इस कदर बुलंद बनाया था कि 9 मील तक आपकी आवाज़ पहुंचा करती थी। ये अल्लाह ताला ने आपको कमाल अता फरमाया। यहाँ तक कि आपके जो चरवाहे थे, जब वो दूर मकामात पर बकरियां चराने जाते, एक मरतबा आपके बेटे जंगलात में थे, तो आपने 9 मील के फासले से उनको आवाज़ दी और वो आवाज़ उन तक पहुंची। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब आपको देखा कि आप तशरीफ लाए, नाइमुल जसद, नहायत नर्म मुलायम आपका जिस्म मुबारक था, तो हुजूर ने आपको देखकर आप मुस्कुराए, तबस्सम, हुजूर मुस्कुराए और फरमाया कि ए अब्बास। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को हज़रत अब्बास ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके चेहरे को मुस्कुराता रखे। आखिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों आ गई? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आजबनी जमालुका या अम्मन नबी, ए मेरे चचा, मुझे आपकी खूबसूरती ने बहुत लुत्फ दिया है।